جامع مسجد اقصی کے خطیب محترم حضرت علامہ مولانا قاری حافظ لیاقت حسین اظہری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور میرے تمام قابل احترام دینی بھائیوں، رمضان مبارک میں تاریخ نبوت میں جو اہم واقعات رونما ہوئے وہ ایک غزوہ بدر ہے اور ایک غزوہ فتح مکہ ہے۔ غزوہ بدر 2 ہجری کو رونما ہوا، 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو، یعنی آج 17 ہے تاریخ، تو کل 18 اور پرسوں 19 ہے۔ آج اگر رمضان کی 15 ہے تو پرسوں رمضان کی 17 ہے۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو غزوہ بدر وقوع پذیر ہوا اور 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو غزوہ فتح مکہ کی تکمیل ہوئی، اور فتح مکہ کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین حق اسلام کو پورے حجاز میں غلبہ عطا فرمایا۔ روزے بھی 2 ہجری کو فرض ہوئے، زکوٰۃ بھی فرض ہوئی، اور جہاد کی فرضیت کا سال بھی یہی تھا۔ قرآن مجید میں قرآن پاک کے جو مبارک اسماء آئے ہیں ان میں سے ایک الفرقان ہے۔ فرقان کا لفظ قرآن مجید میں 6 مقامات پر آیا۔ 2 مقامات پر تورات کے لیے، 3 مقامات پر قرآن کریم کے لیے، اور 1 مقام پر غزوہ بدر کے لیے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں، رب ذوالجلال نے فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، اور وہ کلام جو ہم نے اپنے عبد محبوب پر نازل کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ جو احکام نازل کیے وہ یوم الفرقان کو کیے، اور یہ وہ دن تھا کہ جب حق اور باطل، اسلام اور کفر کی 2 جماعتیں ایک دوسرے کے مقابل سفارہ ہوئیں، ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ فرقان کے معنی ہیں حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والا۔ فرقان کے معنی ہیں وہ چیز جو حق اور باطل میں حد فاصل بن جائے، جو حق کو پہچاننے کے لیے معیار، مدار اور کسوٹی بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے پہچان کی
ایک کسوٹی تو قرآن کو بتایا اور ایک کسوٹی غزوہ بدر کو بتایا۔ اس لیے جو غزوہ بدر کی روح کو سمجھ لے گا اور جو غزوہ بدر کی روح کے مطابق اپنے ضمیر کا، اپنے قلب کا، اپنی روح کا، اپنے باطن کا جائزہ لے گا تو اس پر اسلام کی حقیقت اور حق کی حقانیت آشکار ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی، نمایاں ہو جائے گی۔ اور جس کا غزوہ بدر کی روح سے تعلق نہیں ہے تو اس کا دراصل اسلام سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں اسے حق اور باطل کے درمیان کسوٹی بتایا۔ ہوا یہ کہ قریش مکہ، کفار مکہ نے ایک بہت بڑا ڈیفنس فنڈ جنریٹ کیا۔ سارے اہل قریش نے اس میں اپنا مال ڈالا اور تجارتی قافلہ شام کی طرف روانہ کیا، اور ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے اس قافلے کے سردار تھے، اور مشرکین مکہ نے یہ طے کیا تھا کہ اس سفر تجارت میں قریش مکہ کا جو کلیکٹیو کیپٹل تھا، سرمایہ، اس کی انویسٹمنٹ سے جتنا بھی نفع آئے گا تو اسے مسلمانوں کے خلاف لڑائی پر خرچ کیا جائے گا، اور معاذ اللہ اسلام اور مسلمانوں کا نام مٹانے پر خرچ کیا جائے گا۔ جب حضور کو یہ معلوم ہوا تو آپ نے مدینہ منورہ میں صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ جو قریش مکہ کا تجارتی قافلہ ہے اس کا راستہ روکنا ہے، کیونکہ وہ سارا فنڈ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا۔ تو فرمایا کہ جو تیار ہے، جس کے پاس سواری ہے، جس کے پاس اسلحہ ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ آ جائے۔ کہ ایک باقاعدہ اگر کسی لشکر کے خلاف تیاری کرنی ہو تو پوری تیاری کی جاتی ہے، لیکن ایک تجارتی قافلے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اور زمانے میں جو تجارتی قافلے تھے ان کی بھی اپنی ڈیفنس لائن ہوتی تھی، کیونکہ خطرات تو موجود تھے، تو اس کے لیے فرمایا کہ جتنے ہوں۔ چنانچہ 60 اور کچھ مہاجر صحابہ کرام اور 240 اور کچھ زائد انصار صحابہ کرام نکلے، جن کی مجموعی تعداد 313 تھی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ہمارا ٹکراؤ تجارتی قافلے سے ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے اس کا ٹکراؤ تجارتی قافلے سے نہیں ہوا، بلکہ اس کا ٹکراؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقدر تھا کہ کفار کے باقاعدہ لشکر سے ہو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ مسلمان جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ تم نے تو یہ چاہا تھا کہ اس قافلے سے ٹکراؤ ہو جائے جو غیر ذات الشوکہ، جو کیل کانٹے سے لیس نہیں تھا، جو باقاعدہ مسلح لشکر نہیں تھا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ تریدون غیر ذات الشوکہ، تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ ہے اس سے ٹکراؤ ہو جائے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر میں اس کے بارے میں کچھ اور ہی مقدر تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ فرماتا کہ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ ایک گروہ پر تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ لَكُمْ تم چاہتے تھے کہ جو غیر مسلح تجارتی قافلہ ہے اس سے ٹکراؤ ہو جائے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے کلمات سے حق کو غالب کر دے اور کفر کو جڑ سے کاٹ دے۔ کیوں؟ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ تاکہ حق کی حقانیت واضح ہو جائے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ حق کی حقانیتی واضح کرنی تھی تو تجارتی قافلے سے ہو جاتا، آسانی سے فتح مل جاتی۔ تو اگر قافلے کے مقابلے میں فتح آسانی سے مل جاتی تو کل کفار تان کرتے کہ یہ تجارتی قافلے سے آ کر جا ٹکرائے، ان میں اگر کوئی حوصلہ ہوتا، کوئی جرأت ہوتی، کوئی ہمت ہوتی تو ہمارے باقاعدہ لشکر سے ٹکراتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ حق کی حقانیت کو واضح کرے، لیکن اتنی کلیئرٹی کے ساتھ کہ کل کافروں میں سے کسی کو تان کرنے کی گنجائش باقی نہ رہے۔ دوسرا سوال، مستشرق جو اورینٹلسٹ یا اہل مغرب کے علماء جو ہمارے علوم کو ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں، اور کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ اسلام کے نقائص ڈھونڈیں، خرابی ڈھونڈیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے انہوں نے تجارتی قافلے پر اٹیک کر دیا، یہ اقدار کے منافی ہے۔ تو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب جنہوں نے پیرس سے پی ایچ ڈی کیا تھا اور بہت بڑے اسکالر تھے، حیدرآباد دکن کے تھے، پھر جا کے پیرس میں وہ مقیم ہوئے، تو کہنے لگے کہ میں نے جب اپنا پی ایچ ڈی کا مقالہ پیش کیا تو جو بورڈ آف ڈائریکٹرز مجھے میرے انٹرویو کے لیے تھا، انہوں نے مجھ سے یہی سوال کیا کہ تمہارے نبی نے تو تجارتی قافلے پر حملے کا منصوبہ بنایا تھا، تو وہ فرمانے لگے کہ میں نے کہا کہ جب فرانس اور جرمنی کی لڑائی تھی تو آپ دوسرے کی سپلائی لائن کو کاٹتے تھے یا نہیں کاٹتے تھے؟ کہنے لگے جب میں نے یہ جواب دیا تو پورے بورڈ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں چونکہ سارا سرمایہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں جھونکنا تھا، تو اس لیے جس طرح تمہیں یہ حق پہنچتا ہے کہ دشمن کی سپلائی لائن کو کاٹ دے، تو مسلمانوں کو بھی یہ حق پہنچتا تھا کہ ان کی سپلائی لائن کو کاٹ دے۔ پھر ہوا یہ کہ اللہ کی تقدیر سے جب مسلمان گئے، بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 100 میل یا 158 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، یہاں ایک کنواں تھا، اس کا نام بدر تھا، یا جس بندے نے کنواں کھودا تھا اس کا نام بدر تھا۔ تو جب قافلہ تو سائیڈ لائن اختیار کر کے نکل گیا، اور ابو سفیان نے پہلے تو ایک دمر نامی ایک شخص کو اشرفیاں دے کر بھیجا کہ تم جلدی سے جاؤ
اور مکے والوں سے کہو کہ تمہارے تجارتی قافلے پر اٹیک ہو رہا ہے۔ وہ گیا، اس نے کپڑے پھاڑے، اپنے اونٹ کو زخمی کیا اور کہا کہ لٹ گئے، مارے گئے، بچاؤ۔ تو قریش جمع ہوئے، انہوں نے لشکر ترتیب دیا اور لشکر لے کر چل پڑے۔ مسلمانوں کی تعداد 313، 2 گھوڑے، 70 اونٹ، اور انہوں نے 1000 کا لشکر تیار کیا۔ ان کے اونٹ تو 1000 کے قریب تھے، تعداد زیادہ تھی ان کی، گھوڑے بھی 100 سے زیادہ تھے، اسلحہ بھی زیادہ تھا۔ لیکن پھر ابو سفیان نے پیغام بھیجا کہ ہم محفوظ نکل گئے ہیں، اس لیے اب آپ زحمت نہ کریں۔ ابو جہل نے کہا کہ اب ہم میدان میں آ گئے ہیں، اب وہاں پر ہم جائیں گے، 3 دن جشن منائیں گے، ناچ گانے کریں گے، تاکہ سارے قبائل پر ہماری دھاک بیٹھ جائے، ہم ایسے واپس نہیں ہوں گے۔ وہ آئے اور بدر کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، اور جس طرف کنواں تھا اس طرف انہوں نے پوزیشن لے لی۔ قدرتی طور پر اس طرف پانی بھی تھا، اس پر انہوں نے قبضہ کر لیا، اور جس طرف انہوں نے پوزیشن لی وہاں زمین سخت تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ سخت زمین پر مومنٹ آسان ہوتا ہے۔ دوسری سائیڈ کی زمین ریت والی تھی، نرم تھی، جہاں مومنٹ بھی دشوار ہوتا ہے، جہاں پانی بھی نہیں تھا۔ اس دوران ایک تو پانی کی قلت، صحابہ کرام میں سے بعض پر غسل واجب ہو گیا، تو شیطان نے ان کو ورغلایا، اور شیطان نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، تو کفار تو مزے میں ہیں، پانی بھی ہے، پوزیشن بھی بہتر ہے، آپ کی پوزیشن بھی خطرناک ہے، آپ کو تو غسل کے لیے پانی دستیاب نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ مسلمان اس وقت اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے تھے، مسلمان دعائیں کر رہے تھے، اور پھر مسلمانوں نے اللہ سے دعائیں کی، پھر اللہ کی قدرت سے جو بارش برسی، تو مسلمانوں نے اپنے لیے تالاب بنا لیا تھا، وہ بارش کے پانی سے بھر گیا۔ جو مسلمانوں کی طرف ریت والی زمین تھی وہ بارش سے مضبوط ہو گئی، اور جو ان کی پختہ زمین تھی وہ بارش کی وجہ سے سلپری ہو گئی اور کیچڑ والی ہو گئی۔ یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ جب غیب سے مدد فرماتا ہے تو اسباب کو کس طرح سازگار فرماتا ہے۔ پھر عزیزان گرامی، مسلمانوں نے غسل بھی کیے، پانی کی ضرورتیں بھی پوری ہوئیں، اور اس وقت حضور نے کے لیے بلندی پر ایک چھپر بنایا گیا جس کو عریش بدر کہا جاتا ہے، بدر کا چھپر۔ کیونکہ آج کل جو جنرل ہوتا ہے، جو جنگ کی پلاننگ کرتا ہے، جو اپنی فورسز کی پوزیشنیں سیٹ کرتا ہے، وہ تو دور پیچھے کسی محفوظ مقام پر ہوتا ہے، لیکن اس زمانے میں آمنے سامنے کی لڑائی تھی، تو مسلمان فوج کے جو سپہ سالار یا کمانڈر ان چیف تاجدار کائنات تھے، اور آپ کا جو کمانڈ سینٹر تھا وہ سب سے نمایاں، سب سے بلندی پر، سب کے نشانے پر، جس کو آپریشن پوسٹ کہتے ہیں، جہاں سے پورے لشکر کو آپریٹ کیا جاتا ہے۔ اس لیے ایک بزرگ تھے، تو انہوں نے اپنے مکان پر بورڈ لگایا تھا کہ ظل عریش بدر، یعنی بدر میں
جو اللہ کے رسول کے لیے آپریشن پوسٹ بنائی تھی، جو چھپر بنایا تھا، اللہ تعالیٰ اس چھپر کا برکت کا سایہ ہمارے مکان پر نازل فرمائے۔ حضور دعا مانگتے رہے، ساری رات دعا مانگتے رہے، گڑ گڑا کر دعا مانگتے رہے، یہاں تک کہ جب آپ گڑ گڑا کر دعا مانگتے تھے تو آپ پھر بازوؤں کو بہت پھیلا دیتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ایسے مواقع پر آپ کی بغل مبارک کی سفیدی بھی ہمیں نظر آتی۔ اس آپریشن پوسٹ میں یاریش بدر میں آپ کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ جب آپ نے ہاتھ بلند کیے تو آپ کے شانہ اقدس سے چادر اتر گئی، تو جناب صدیق اکبر نے فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب بس کیجئے، آپ نے بہت دعا کر دی ہے۔ یہ عجز کی کیفیت میں، تضرع کی کیفیت میں، زاری کی کیفیت میں، اور آخر میں آپ نے فرمایا کہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد ابدا۔ اے اللہ، آج یہ 313 افراد کی جو مٹھی بھر جماعت ہے، اس کو اگر تو ہلاک کر دے گا تو لا تعبد ابدا، پھر زمین پر تیری عبادت کبھی نہیں ہوگی۔ وہ جو آپ گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے تھے وہ مقام نیاز تھا، اور یہ جو آپ نے فرمایا یہ مقام ناز تھا۔ فرمایا کہ میرے پاس جو سرمایہ تھا، میرے پاس جو ہیومن ریسورس تھا، یا اللہ میں اس کو اکٹھا کر کے تیرے دین کے لیے میدان میں آ گیا ہوں۔ اب اگر تو اپنی تقدیر سے ان کو ہلاک کر دے گا تو پھر زمین پر کبھی تیری عبادت نہیں ہوگی۔ تو اس دعا کا معنی کیا ہے کہ بدر سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک، اللہ کی زمین پر جو اللہ کی عبادت ہوتی رہی ہے اور ہو رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی، وہ صدقہ ہے شہدائے بدر کا اور شرکائے بدر کا۔ ان کی برکت سے دین قائم ہے اور قیامت تک قائم و دائم رہے گا۔ پھر عزیزان گرامی، مسلمان تعداد میں تھوڑے، اسلحہ کم، پریشانی تو ہوتی ہے، انسان ہے، گھبراہٹ تو ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے عجیب و غریب اسباب پیدا کیے۔ فرمایا کہ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ، اے مسلمانوں، جب تم قریب والے کنارے پر تھے اور دشمن دور والے کنارے پر تھے، یہ جو آپ کی مسجد کا نام اقصی ہے نا، اس کے معنی دور کے ہیں، اور اس کا مؤنث ہے قصویٰ۔ اسی طرح سے جو دنیا جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ادنا کا کہ معنی قریب ترین، اس کا مؤنث ہے دنیا، کیونکہ یہ آخرت کے مقابلے میں قریب ہے۔ یا یہ لفظ دناس سے معنی اس معنی کہ حقیر، معمولی، یعنی یہ دنیا میں کتنی ہی نعمتیں کیوں نہ ہوں مگر آخرت کے مقابلے میں یہ حقیر ہیں، یہ قلیل ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب و عابری سبیل۔ اے میرے حضور نے فرمایا کہ اے میرے غلام، تم دنیا میں اس طرح رہو، جی کو نہ لگاؤ کہ جیسے چلتے چلتے کوئی سرائے میں، ہوٹل میں 1-2 دن گزارتا ہے
یا سفر کر رہا ہے تو وہاں وہ دل نہیں لگاتا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کا علاقہ تو ماشاءاللہ ارب پتی کھرب پتی، ایک ایک بنگلہ 10 کروڑ کا، 15 کروڑ کا، 25 کروڑ کا۔ تو جب آپ لوگ بنگلے خریدنے جاتے ہیں، آپ کی بیگمات بنگلے کو دیکھنے جاتی ہیں تو وہ سب سے زیادہ کچن کو دیکھتے ہیں اور واش روم کو دیکھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ واش روم میں ملینز کے قیمتی سامان لگا ہوتا ہے ایک ایک واش روم میں۔ جو بڑے بنگلوں میں جائیں تو وہ تو کروڑوں کا ایک واش روم ہوتا ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیں، کبھی آپ نے سنا کہ اتنے قیمتی واش روم میں کوئی گیا ہو اور اس نے کہا ہو کہ بڑا اچھا پیارا یہیں لیٹ جاؤں؟ اتنا قیمتی ہونے کے باوجود اتنی دیر گزارے گا جتنی دیر اپنی ضرورت پورے کرے گا، قضائے حاجت کرے گا یا غسل کرے گا، نکل آئے گا۔ تو اس لیے مسلمانوں، تم دنیا کو بھی ایسا ہی سمجھو، کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو، کتنے ہی عالی شان محلات کیوں نہ ہوں، لیکن تمہارا اس سے تعلق اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا تعلق تمہارا قیمتی واش روم سے ہوتا ہے، کہ اپنی ضرورت پوری کرو، دل نہ لگاؤ، دل کسی اور منزل پہ لگاؤ۔ تو میں کہ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، فرماتا ہے ہرگز نہیں، تم فوری فائدے کے پیچھے کٹ مرتے ہو اور جو دیر پا فائدہ ہے، جو ابدی اور دائمی فائدہ ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہو۔ تو عزیزان گرامی، حضور نے دعا مانگی، پھر حضور نے صحابہ کی صف بندی کی، لائن اپ کر رہے تھے۔ حضرت سواد لائن سے تھوڑا سا آگے نکل گئے۔ آپ نے لاٹھی سے ان کو متوجہ کیا کہ لائن میں آ جاؤ، تو ان کے بدن پر خراش آ گئی۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں تو قصاص لوں گا، میرے بدن پہ خراش آ گئی ہے۔ تو آج کی جو جدید دنیا ہے، جو اپنے آپ کے بڑے متمدن اور مہذب کہتے ہیں، وہ بھی اسٹیٹ آف وار یا حالت جنگ میں یا ایمرجنسی میں بنیادی حقوق معطل ہو جاتے ہیں۔ اس جدید دنیا میں عین جنگ نہیں بلکہ حالت جنگ میں بھی ابھی جو وزیر اعظم کو مشورے دیے جا رہے تھے کہ ایمرجنسی نافذ کرو تاکہ فنڈامنٹل رائٹس سب کے سسپینڈ ہو جائے اپنے اقتدار بچانے کے لیے۔ تو حالت جنگ میں امریکہ ہو، برطانیہ ہو، یورپ ہو، بنیادی حقوق سسپینڈ ہو جاتے ہیں، مگر میرے آقا نے عین میدان جنگ میں بھی بنیادی حقوق کو سسپینڈ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ لو قصاص۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں تو لاٹھی تھی۔ فرمایا کہ یہ لو لاٹھی۔ اس نے عرض کیا کہ آپ کے میرے بدن پر تو چادر نہیں تھی، آپ کے بدن پر تو چادر ہے اس حصے پر۔ آپ نے چادر ہٹائی، فرمایا قصاص لو۔ ایسا کوئی عادل ہے کائنات